نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ یہ آیت بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اور قادیانیوں کے نزدیک یہ بھی مجدد ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک ضابطہ پہلے گزر چکا ہے کہ مجدد کی بات نہ ماننا یہ نافرمانی ہے، فاسق ہو جاتا ہے آدمی جو مجدد کی بات نہیں مانتا۔ اور مجدد انبیاء علیہم السلام کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور مجددین دین کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بتا دیا۔ اب جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ فاسق ہوگا، اور یہ دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو جمہور علماء اور دوسرے مجددین کر رہے ہیں، ان سے کوئی ہٹ کر ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وَنَا باشد ہیچ کس از اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ یقیناً ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب پر اس کی گواہی دیں گے۔ جمہور علماء نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں حق تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں نے تدبیر کی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوپر اٹھا لیا، یہودیوں کو قتل نہیں کرنے دیا۔ اب یہ اوپر اٹھایا، یہ اللہ تعالی نے خبر دے دی، اس خبر کا یہودیوں نے بھی انکار کر دیا، اور عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ عیسائی اتنی بات مان گئے کہ یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا، یہ بات عیسائی بھی مان گئے، اگرچہ وہ ان کا عقیدہ دوسرا مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ وہ اوپر چلے گئے ہیں، لیکن یہودی صلیب پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ اب یہودیوں نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس بچانے کا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے گویا کہ انکار کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پر چڑھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے، اب اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا، ہمیں کس طرح علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خبر تو دے دی کہ میں نے بچا لی ہے، لیکن جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر ہمیں بتائی اور اپنی تدبیر کی خبر بھی دی۔ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور کام بھی کریں گے جس سے پورا پتہ چلے، اور وہ یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ یہودی بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا اور بہتان لگایا عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام تو سچے تھے اور ہم غلط تھے، وہ ایمان لائیں گے اپنی
غلطی کو مانیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو سچا وہ تسلیم کریں گے۔ اسی طرح نصارہ بھی ایمان لائیں گے، اور جس وقت وہ ایمان لائیں گے اور اسی طرح یہودیوں کو وہ ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ جو تدبیر ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بالکل عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ تو جب آنکھوں سے دیکھا جائے گا تو دیکھنے کی صورت میں گویا کہ یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل سامنے واضح ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی ضابطہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وہ وحی ہوتی ہے جو شیطانی ہے، اور ایک وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی شہادت ہوتی ہے، کوئی گواہی ہوتی ہے، آسمان سے کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، ورنہ وہ وحی نعوذ باللہ شیطانی بن جاتی ہے۔ یہ بات اس نے تتمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 577 سے 578 پر یہ بات اس نے لکھی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک خدا کے قول پر خدا کا فعل شہادت نہ دے، ایسا الہام شیطانی کہلائے گا، اور شہادت سے مراد ایسے آسمانی نشان ہیں کہ جو انسانوں کی معمولی حالتوں سے بڑھ کر ہیں، ایسے نشانات ظاہر ہوں۔ تو ایسا نشان قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے، بھیجیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نشان ظاہر ہو۔ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیات ہونا اور حیات یعنی موت سے پہلے اہل کتاب کا ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی کھلی نشانی ہوگی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، اور جس سے سب دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ بہترین تدبیر ہے۔ اور اسی کو حدیث صحیح کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور مجددین نے بھی اس آیت کی تفسیر اسی طریقے سے کی ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مجددین نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ، ابن قیم، یعنی جن کو مجددین کی فہرست میں مرزا قادیانی نے بھی مانا ہے، قادیانی بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ امام موصوف نے اپنی بے مثل کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ قبل موت ہی سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات سے پہلے، یعنی قبل موت ہی، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہاں پر، بعض نہیں بلکہ کسی نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی ضمیر کا مرجع اہل کتاب کو ٹھہرایا، یعنی ترجمہ یوں کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اور اس سے مراد وہ کہتے ہیں یہودی ہے، کہ یہودی جو ہے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، لیکن یہ ایمان ان کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ جس طرح غرغرہ کے وقت یعنی روح کے نکلنے کے وقت ایمان نفع مند نہیں ہوتا، اسی طرح ان کا ایمان بھی نافع نہیں ہے۔ وہ ایمان لے آتے ہیں کہ ہماری بات غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوتا، اس سے مراد یہودی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ غرغرہ یعنی موت سے پہلے جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے اس وقت تو سارے کے سارے صحیح بات پر ایمان لے آتے ہیں،
کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، اور وہ ایمان لانا کسی کے لیے نافع نہیں ہوتا، تو صرف یہ کہنا کہ یہودی ایمان لاتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ غرغرہ کے وقت تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پر تھا یا میں صحیح تھا۔ اس کو جب پتہ بھی چل جائے کہ میں غلطی پر تھا تو اس کی غلطی قابل معافی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آتے ہیں، اس ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو انسان کے لیے نفع مند ہو، فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور یہی صحیح تفسیر ہے، اور چنانچہ جمہور علماء نے یہی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی یہی تفسیر کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ احادیث ذکر کی جائیں گی جس سے ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔